اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سورہ النساء کی ایک ابتدائی گفتگو پچھلی نشست میں ہماری ہوئی تھی۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ اس میں 176 آیات ہیں کل، اور یہ مدنی سورہ ہے، اور اس کا جو نزول کا زمانہ ہے وہ جنگ احد اور اس کے بعد کا زمانہ جو ہے وہ اس کے نزول کا زمانہ ہے۔ اس میں جو مضامین آئے ہیں اس میں مہر کے احکامات، اور اس میں خاص طور پہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں جو ایک رائے پائی جاتی ہے وہ غلط ہے، قرآن مجید سے براہ راست تصادم ہے اس کا، مہر دے کر واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا خاص نقطہ جو ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہم اس کی مسلسل خلاف چل رہے ہیں، خالی ہمارا معاشرہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کوئی بھی شاید اسلامی مملکت، کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جو اس کے مطابق صحیح چل رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ بہت بغیر کسی ابہام کے، بغیر کسی شبہ کے یہ بات عرض کی ہے قرآن مجید میں کہ ہر وہ چیز جو قرآن مجید میں دی گئی جو بھی ہدایات ہیں اس کے مطابق نہیں ہے اس کو ہم طاغوت مانیں گے۔ ہمارے یہاں جب ہم طاغوت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں طاغوت عام طور پہ لیا جاتا ہے کہ شیطانی معاملات ہیں، کوئی برائی کے معاملات ہیں، کوئی جادو ٹونا اور اس قسم کے معاملات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو قرآن مجید سے تصادم رکھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے تصادم رکھے، وہ ہر چیز جو ہے وہ طاغوت میں شمار ہوتی ہے، چاہے وہ نظام تعلیم ہو، چاہے وہ تربیت کا نظام ہو، چاہے وہ انصاف کا نظام ہو، چاہے وہ معاشیات کا نظام ہو، اس میں سے ہر چیز جو ہے وہ طاغوت ہے۔ تو طاغوت کے سلسلے میں ذہن میں رکھیں کہ قرآن واضح طور پہ یہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو طاغوت کے پاس نہیں لے کر جا سکتے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے جتنے بھی اسلام کے نام پہ مملکتیں اور ممالک بنے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکیں کہ وہ طاغوت کے پاس نہیں جاتے۔ اگر کوئی ایک نظام اسلامی بنیادوں پر ہے تو کوئی دوسرا نظام طاغوت کی بنیاد پر ہے، کوئی دوسرا اگر اسلام کی بنیاد پہ ہے تو کوئی تیسرا نظام جو ہے وہ طاغوت کی بنیاد پر ہے۔ اس کے علاوہ ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جو مسلمان جب جہاد کرتا ہے، اور یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جہاد کا مطلب ہم نے صرف قتال نہیں لینا، کیونکہ امن کے زمانے میں بھی جہاد ہوتا ہے، اور امن کے زمانے میں جہاد جو ہے وہ نفس کے خلاف آپ کی لڑائی جو ہے وہ بھی جہاد ہے، اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کرنا یہ بھی جہاد ہے، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کی نشاندہی کرنا، اس کے خلاف کھڑے ہونا یہ بھی جہاد ہے۔ تو قرآن واضح طور پہ کہتا ہے کہ مسلمان جب بھی جہاد کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، لیکن جو کافر ہے وہ جب جہاد کرتا ہے تو وہ طاغوت کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد پاک دامنی جو ہے اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، معاشرتی احکامات بیان کیے گئے جس کے اندر وراثت کا قانون بھی شامل ہے، یتیموں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، اور اسی حوالے سے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا معاملہ، اس پہ ہم پچھلی نشست میں بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ وراثت کا قانون، اس پہ بھی ہم نے مختصراً پچھلی نشست میں گفتگو کی تھی۔ اس کے علاوہ بدکاری اور فحاشی کی سزائیں بتائی گئیں، لیکن ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں بہت سے احکامات اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تبدیلی کی۔ کچھ احکامات اور کچھ سزائیں یہاں پہ سورہ النساء میں بتائی گئیں، اور کچھ احکامات اور کچھ سزائیں بعد کی کچھ صورتوں میں بتائی گئیں جو کہ اس کا ناسخ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک ہمارے پاس معاملہ چلتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ، کہ ایک معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایات دی، اور وہ ہدایات جو ہیں وہ درجہ بدرجہ دی،
کہ پہلے ایک چیز آئی، پھر اس کو ختم کر کے دوسری چیز آئی، پھر اس کو ختم کر کے تیسری چیز آئی، اور پھر بالآخر جو سب سے آخری چیز ہے وہ ہمارے لیے دین کا حکم جو ہے وہ بن گئی۔ پھر حسن معاشرت کے اصول بیان کیے گئے جس کے اندر ہر چیز شامل ہے۔ جب ہم حسن معاشرت کہتے ہیں تو اس میں بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، بہن بھائی کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، یہ سب چیزیں جو آ جاتی ہیں یہ حسن معاشرت کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے معاملات بھی بیان کیے گئے کہ جن میں ہمارے پاس رشتہ داری جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ایسے رشتے جن میں نکاح نہیں ہو سکتا، جہاں پہ ہم ایک محرم اور نامحرم کی بات کرتے ہیں۔ نامحرم وہ ہے جس کے ساتھ نکاح شرعاً جائز ہے، محرم وہ ہے جس کے ساتھ نکاح شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب اس میں ایک سوال کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جب نکاح ہو گیا تو بیوی محرم ہے یا نہیں ہے؟ یہ فقہی طور پہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو مالی معاملات ہیں اس کے اندر اگر کسی قسم کی کوتاہی کی جائے گی تو اس کو واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ اس کی سزا جہنم ہے، اور اس میں یتیموں کے معاملات بھی شامل ہیں۔ اللہ کے حقوق کی وضاحت دے دی گئی اور خاص طور پہ کہہ دیا کہ جو شرک ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کے راستے پہ چل پڑے تو پھر ٹھیک ہے۔ نماز کے احکامات، غسل کے احکامات، تیمم کے احکامات جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ ہم یہ جب خلاصۃ القرآن مکمل کر لیں گے تو پھر ان احکامات کو باری باری دیکھیں گے اور ان کی تفصیلات دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں فرائض میں ہیں، کیا کیا چیزیں واجبات میں ہیں، کیا کیا چیزیں مستحبات میں ہیں، کیا کیا چیزیں مباحات میں ہیں۔ اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی۔ اس کے علاوہ رعایا کے اور حکومت کے حقوق کیا ہیں اور ان کے فرائض کیا ہیں، ان کی نشاندہی کی گئی۔ جیسے مثال کے طور پہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ جو مناسب ہیں، جو عہدے ہیں، وہ صرف اہل لوگوں کو دینے کا حکم دیا گیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماتحت حکمران ہیں ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے راستے کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ چلنا، ان کی اطاعت کرنا ہم پہ لازم کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی حکم ہمیں ایسا دے جو دین اسلام کی دی ہوئی شرائط سے متصادم ہو تو وہ نہ ماننا ہم پہ لازم ہے، چاہے وہ میری ماں نے ہی کیوں نہ دیا ہو، چاہے میرے باپ نے ہی کیوں نہ دیا ہو۔ کیونکہ والدین کا حکم ایک طرف ہو اور ایک طرف اللہ کے نبی کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ماں باپ کا، ہم کہتے ہیں ماں باپ کی ہر بات ماننا ہم پہ فرض ہے جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ٹکرائے نہ۔ کیونکہ اگر ہمیں ہماری ماں یا ہمارے باپ یا کوئی اور قریبی عزیز کوئی ایسا مشورہ دے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے ٹکرا جاتا ہے، اور ہم یہ سوچ لیں کہ جناب نہیں، یہ تو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے لیے ان پہ عمل کرنا لازم ہے، ہم ان کے فرما بردار بنتے بنتے کہیں اللہ کے رسول کے نافرمان نہ بن جائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اطاعت وہاں پہ صرف فرض ہے جہاں پہ احکامات جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی ہدایات کے مطابق ہوں۔ اس سے جب ٹکراؤ ہوگا تو ہم پہ کوئی کسی قسم کا اس کے اوپر جو ہے، بلکہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کا انکار کریں، طریقے کے ساتھ، مناسب طریقے کے ساتھ، بدتمیزی کیے بغیر، بدزبانی کیے بغیر، گستاخی کیے بغیر اس کا انکار کرنا۔ اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہوا، جہاد کا تذکرہ ہوا، منافقین پر فرد جرم عائد کی گئی، اور خاص طور پہ یہ وہاں پہ کہا گیا کہ یہ منافقین کی، آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں پہلے بھی منافقین کی کچھ نشانیاں بیان ہوئی ہیں، حدیث مبارکہ میں بہت سی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، لیکن ایک نشانی جو یہاں پہ بیان ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہ وہ ہیں جو اختلافی مسائل میں قرآن کو چھوڑ کر طاغوت کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یعنی یہ ذہن میں رکھیں کہ آج ہم اگر معاملات کے فیصلے کے لیے قرآن کو چھوڑ کر طاغوت کی طرف چل پڑیں گے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کس میں شمار کیا جائے گا؟ منافقین میں شمار کیا جائے گا۔ ایک چیز بہت واضح طور پہ سمجھ لیں، قرآن مجید کی آیات، ہم بار بار یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو فلاں لوگوں کے لیے تھی، یہ آیت تو منافقین کے لیے ہے۔ اگر یہ آیت منافقین کے لیے ہے یا یہ آیت کافرین کے لیے ہے تو یہ چیز نہ بھولیں ہمیں بیان کیوں کی جا رہی ہے۔ ہمیں بیان اسی لیے کی جا رہی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ ان کی خصوصیت ہے، ہمیں ان کی خصوصیت پر نہیں چلنا۔
ان کی جو خصوصیت ہے، ان کا جو کردار ہے، ہمیں اس سے ہٹنا ہے، ہمیں اس سے دور رہنا ہے، ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہے. ہاں، اچھے طریقے سے مخالفت کرنی ہے جس سے اگلے کو توفیق ملے، اس کو تبلیغ ہو، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ لڑائی ہو اور وہ ہمارے ساتھ بدگمان ہو، اور بدگمان ہو کے اچھا بھلا سیدھے راستے پہ آتا آتا ضد میں پڑ کے کسی دوسری طرف ہی نہ چل پڑے. پھر منافقین جو ہے ان کو واضح کر دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی ہیں جن کی اطاعت سب پر واجب ہے، اور ان کو صاف کہہ دیا کہ ان کا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا جب تک وہ دل کی گہرائی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم نہ کر لیں. پھر مسلمانوں کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا کہ اگر زمانہ امن ہے تب بھی تیاری ہماری مکمل ہونی چاہیے کہ اگر قتال کا وقت آ جائے تو کم از کم اس وقت ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس انفرادی قوت، فردی قوت نہیں ہے، یہ چیزیں نہ ہوں، ہمیں تیار رہنا چاہیے. یہ بھی کہا گیا کہ کافر چونکہ طاغوت کے راستے پہ جنگ کرتے ہیں تو شیطان جو ہیں ان کے جو اولیاء ہیں، اب ایک اولیاء ہیں جو اللہ کے ہیں، ایک اولیاء ہیں جو شیطان کے ہیں. جو شیطان کے اولیاء ہیں ان سے مسلسل ہمیں جنگ میں رہنا ہے، یہی ہمارا جہاد ہے. جہاد کی دو قسمیں یہاں پہ واضح ہو گئیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا. ایک وہ جہاد ہے جو اللہ کی راہ میں ہے، اور ایک وہ جہاد ہے جو طاغوت کی راہ میں ہے. اور مومنین وہ ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کفار ہیں وہ بنیادی طور پہ طاغوت کے راستے میں جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں. پھر منافقین وہ لوگ ہیں، بیان کیا گیا کہ جو ہر وقت جو ہے وہ خوف کے عالم میں رہتے ہیں موت سے. منافقین کو بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ اصل اطاعت جو ہے وہ اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی کوئی اطاعت جو ہے وہ نہیں ہے. پھر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ مسلمانوں کے دارالسلام کی طرف ہجرت، کیونکہ اس زمانے میں ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب ہجرت کا حکم ہوا تو جو لوگ ہجرت نہیں کر سکتے تھے وہ ایک علیحدہ معاملہ تھا، لیکن جنہوں نے ہجرت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ان کو منافقین میں شمار کیا گیا. دارالسلام کی طرف ہجرت جو ہے جب تک وہ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کر دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرپرستی کے لائق نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے منافقین کی قسمیں بیان کی گئی. قتل خطا اور قتل عمد جو ہے اس کے احکامات واضح کیے گئے. جہاد کی فضیلت بیان کی گئی. دارالکفر کے مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ دارالسلام کی طرف جو ہے وہ ہجرت کریں. صلاۃ الخوف کے احکامات بتائے گئے، خاص طور پہ جہاد قتال کے درمیان کہ جب مسلمان افواج جو ہے وہ کفار کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہو، نماز کا وقت آ جائے تو کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے. نماز تب بھی معاف نہیں ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے اس کے احکامات آ گئے. نزول قرآن کا مقصد واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا اور ہدایت کرنا، یہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے. اور منافقین کے بارے میں واضح بیان کر دیا کہ یہ راتوں کو چھپ چھپ کر خفیہ طریقے سے جو ہے وہ آپس میں مشورے کرتے ہیں، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت جو ہے اس سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور خود گناہ کرتے ہیں اور الزام دوسروں پہ تھوپ دیتے ہیں. یہ بات بہت بڑی گناہ کی بات ہے. گناہ ہو جانے کے بعد سچے دل سے توبہ کرنا اور معافی مانگنا جو ہے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی. اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے. اور جو منافقین جو ہیں یہ خفیہ اس طرح کی جو سازشیں کرتے ہیں، اس کے مقابلے پہ اگر اس طرح کی خفیہ مشورے کیے جا رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے تو پھر تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی اور معاملہ ہے تو وہ بالکل مکمل طور پہ وہ ناجائز ہے. منافقین کو صاف طور پہ کہا گیا کہ جو مخلص صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا راستہ اختیار کیا جائے، ورنہ منافقین جو ہے یہ جہنم میں جائیں گے. اور ہمیں روایات معتبر سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے جہنم کے گہرے ترین گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. بے تحاشا لوگ بنو اسماعیل میں بھی ایسے تھے جنہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا، اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ تو پہلے ہی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ مکمل طور پہ کمر بستہ تھے. تو اولاد ابراہیم علیہ السلام کی دونوں جو شاخیں ہیں، دونوں کو توحید کی اہمیت بیان کی گئی، اور انہیں کہا گیا کہ شرک کے علاوہ کوئی اور ہر چیز معاف ہو سکتی ہے، شرک معاف نہیں ہو سکتا، اس سے توبہ کرنا جو ہے وہ لازمی ہے. پھر اسی طرح کے معاملات جیسے بنی اسماعیل جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے،
اس پہ بھی گرفت ہوئی اور انہیں کہا گیا کہ یہ جو ابلیس کا جال ہے اس میں گرفتار نہ ہو اور اس سے باہر نکلیں۔ ابلیس جو ہے بدعت کا حکم دیتا ہے، اور یہ قریش اور بنی اسماعیل جو ہیں یہ سارے کے سارے جو اس راستے پہ چلتے ہیں وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ اسی طرح بنی اسماعیل دونوں کو اہم اصول بتائے گئے، دین ابراہیمی پیروی کا حکم دیا گیا۔ ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ دین اسلام صرف وہ نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو دین مکمل ہوا ہے، یہ دین شروع آدم علیہ السلام سے ہوا، تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے اسی دین اسلام کی تبلیغ کی ہے، وہ علیحدہ سے تبلیغ نہیں ہے۔ ہاں ناسخ و منسوخ کا معاملہ چلتا رہا، بہت سے معاملات پرانی شریعتوں میں جائز رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان مبارک کے بعد نبوت اور رسالت کے ان میں سے بہت سے معاملات کو منسوخ کیا گیا اور اس کی جگہ نئے احکامات آئے، مگر دین ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہی ہے۔ پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ چاہے دنیا کا معاملہ ہو چاہے آخرت کا معاملہ ہو، مکمل ثواب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ منافقت سے بچتے ہوئے اسلام کا جو نظام عدل ہے اور نظام قسط ہے اس کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، جو کہ ہم ابھی تک قائم نہیں کر سکے۔ ریاکاری کے معاملات، نماز میں اللہ کو کم یاد کرنا، پختہ ایمان کی بجائے تذبذب کا شکار ہونا، یہ سارے معاملات جو ہیں یہاں پہ ان کی تفصیل آئی، اور یہ بھی واضح طور پہ کہہ دیا کہ مسلمان جو ہیں وہ کفار کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ اور اس موضوع پہ بھی ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، دوست بنانے سے ہمارا کیا مقصد ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بہتر تو قرآن کو کوئی نہیں سمجھتا ہوگا۔ آپ نے اپنے دور میں غیر مسلم ریاستوں کے ساتھ تجارتی مراسم رکھے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوستی کا یہ مطلب نہیں ہے، دوستی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا کام، کوئی ایسا تعلق جس میں ہم ان پہ انحصار کریں یا ان کے ذیل میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں مسلسل کوشش کرنی چاہیے کہ ہر معاملے میں ہم خود کفیل ہو جائیں اور ہمیں ان کی ضرورت نہ رہے، بلکہ وہ وقت آئے کہ ان کو ضرورت پڑے کہ وہ ہم سے معاملات جو ہے وہ اس میں رہنمائی چاہیں، اور یہ وقت تاریخ میں کئی بار آیا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کی نااہلی ہے کہ ہم نے بجائے ترقی کرنے کے ہم تنزلی کے راستے پہ چلے ہیں، اور وہ بہت سی ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیوز و برکات بطور معاشرہ حاصل تھی، ہم نے ان کو کھو دیا ہے۔ پھر خاص طور پہ عیسائیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ اس کے اندر مجادلہ ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ اہل کتاب جو ہے ان کو کہا گیا کہ غلو اور مبالغہ آرائی سے بچیں، اور عیسائیوں کو کہا گیا کہ اپنے عقیدہ تثلیث سے جو ہے وہ توبہ کریں، استغفار کریں، ایمان قبول کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے احکامات جو ہے ان کو تسلیم کریں اور اس کی پیروی کریں، اور صراط مستقیم کی یہی بشارت ہے۔ اور پھر سب سے آخر میں قانون وراثت کی ایک ذیلی شق جو ہے اس پہ تفصیل آئی قرآن مجید میں۔ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کے اندر میت ایک ہے، جو اس کے نہ کوئی ماں باپ ہیں، نہ کوئی بیٹا بیٹی ہیں، نہ کوئی اولاد ہے، تو ایسی صورت میں وراثت کیسے تقسیم ہوگی، اس کی تفصیل بھی یہاں موجود ہے۔ اور سورہ النساء ہم سمجھتے ہیں یہ ایک ایسی سورہ ہے کہ ہماری بہنوں، ہماری ماؤں، ہماری بیٹیوں کو اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ ان کو بھی پڑھانا چاہیے اور اپنے بیٹوں کو بھی پڑھانا چاہیے، کیونکہ کئی ایسے معاملات آتے ہیں جس کے اندر پھر ہم لوگ جب وہ وقت آتا ہے تو بجائے مستند بات کرنے کے ہم سنی سنائی ادھر کی بات جو ہے اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اپنی بہنوں کے حق مارتے ہیں، اپنی ماں کا حق مارتے ہیں، اپنے عزیزوں کا حق مارتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم سنی سنائی پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ قانون وراثت بیان ہوا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم سے کسی قسم کی ناانصافی نہ ہو جائے، کیونکہ بہت سخت سزا ہے اگر روز قیامت ہمارے اوپر ایک پیسے کا بھی حساب نکل آتا ہے تو اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ اسی طریقے سے زمین کے معاملات ہیں، اسی طریقے سے جائیداد کے معاملات ہیں، اسی طریقے سے بیوی کے حقوق کے معاملات ہیں۔ اسی سورہ کے اندر ایک اور جگہ پہ ایک اور بھی گفتگو ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واضح طور پہ کہہ دیا گیا ان کی وفات نہیں ہوئی، وہ اٹھا لیے گئے۔ یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ اگلی نشست میں اللہ کے دیے ہوئے اذن و توفیق کے ساتھ ہم اس پر گفتگو کریں گے، کیونکہ ختم نبوت
اس کی مکمل عمارت جو ہے وہ اس ایک معاملے پہ کھڑی ہے، اور ایسے تمام گروہ جو تاریخ میں گزرے ہیں جنہوں نے ختم نبوت پہ ضرب لگائی ہے، انہوں نے سب سے پہلے اسی چیز کو اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔